وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کا بیان بھی آ گیا ہے، اور یہ بیان میں آپ کو جان بوجھ کر پڑھ کے سنا رہا ہوں کیونکہ اس سے پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا پاکستان تحریک انصاف کا آفیشیل موقف کیا ہے. پھر پاکستان تحریک انصاف کے وہ لوگ جن کو پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ سے شدید گلے ہیں، جو یہ کہتے ہیں کہ ہم پہ بہت ظلم ہو رہا ہے، جو یہ کہتے ہیں کہ ملٹری قیادت پالیسی کے تحت پاکستان تحریک انصاف کو کچل رہی ہے، وہ لوگ جو ملٹری آپریشن پاکستان میں ہونے کے خلاف ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ملٹری قیادت وسائل پہ قبضے کے لیے خیبر پختونخوا کے حالات کو جان بوجھ کے خراب کر رہی ہے، وہ لوگ بھی جو پاکستان تحریک انصاف کے ہارڈ لائنرز ہیں، وہ بھی گزشتہ رات جب جھڑپیں ہوئی ہیں افغانستان اور پاکستان کے بیچ میں، تو وہ پاکستان کے نیریٹو کے ساتھ کھڑے ہوئے. بہت پازیٹیو بات ہے. آج اس کی گواہی دی ہے ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہ پوری قوم ان کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے. یعنی ڈی جی آئی ایس پی آر نے یہ اس کو ذرا سند رکھا جائے اور محفوظ رکھا جائے، اور بوقت ضرورت یہ کام آئے گا کہ انہوں نے اپنے منہ سے کہا کہ سارے پاکستان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، لیکن حملے پھر آپ کو پتہ ہے کہ 24 گھنٹے بھی نہیں گزرے اور پاکستان تحریک انصاف پر حملے شروع کر دیے گئے ہیں. لیکن پہلے ذرا وزیر اعلیٰ کا سٹیٹمنٹ آپ دیکھ لیں. سہیل آفریدی نے کہا پاکستان کے ایک ایک انچ کی حفاظت ہم سب کا قومی فریضہ ہے، کسی کو سرحدی علاقوں کی سلامتی پر سمجھوتا نہیں کرنے دیں گے. پاک افغان سرحد پر کسی بھی قسم کی اشتعال انگیزی اور بیرونی جارحیت کی مذمت کرتے ہیں، قومی سلامتی پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا. یہ جناب خیبر پختونخوا کی حکومت ہے جس پہ الزامات لگائے جاتے. دیکھیں سہیل آفریدی نے بھی سٹیٹمنٹ دے دیا، سب نے دے دیا. ذرا ایک چیز میں آپ کو کلیئر کر دوں کہ اس وقت جو حکومت کے حمایتی ہیں یا جو اس وقت اسٹیبلشمنٹ کے حمایتی ہیں، جیسے کہ فضل الرحمان صاحب ہیں، جیسے کہ اے این پی کے ایم ایل ولی خان صاحب ہیں، تو ان لوگوں نے بالکل حمایت نہیں کی پاکستانی فورسز کی اس طرح سے. یعنی ان لوگوں نے جنگ کو ایک غلط چیز قرار دیا، جنگ روکنے کی بات کی فضل الرحمان صاحب کی پارٹی نے اور اے این پی نے، کیٹیگوریکلی انہوں نے اس کی شدید مخالفت کی ہے. جبکہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ کھڑی ہوئی ہے اس معاملے کے اوپر کہ نہیں افغانستان نے زیادتی کی، ہمارے پر حملہ نہیں کرنا چاہیے تھا. یہ تحریک انصاف کا موقف ہے. تو اے این پی اور فضل الرحمان کا موقف تحریک انصاف سے مختلف ہے. دیکھیں نا اب یہ فضل الرحمان صاحب کا آپ سٹیٹمنٹ دیکھ لیں، یہ بی بی سی کے اوپر چھپا ہوا ہے. ہیڈ لائن اس کی یہ ہے کہ پاکستان کی شکایت جائز، مگر افغانستان کی خود مختاری اور داخلی مشکلات کا احترام بھی ضروری ہے. یہ فضل الرحمان صاحب کا سٹیٹمنٹ ہے. اس سے پہلے حافظ حمداللہ صاحب کا سٹیٹمنٹ بھی آ گیا تھا. یعنی انہوں نے یہ باقاعدہ ان کا ایک بیان جاری ہوا ہے کہ پاکستان کی شکایت جائز ہے، لیکن افغانستان کی جو داخلی معاملات ہیں ان کی جو خود مختاری ہے اس کا احترام بھی ہونا چاہیے. تو یہ انہوں نے پاکستان کی حکومت پہ بھی ایک طرح کا ایلیگیشن لگایا. اگر یہ سٹیٹمنٹ پاکستان تحریک انصاف دیتی نا تو تباہیاں پھر جانی تھی پاکستان کے اندر. جو سٹیٹمنٹ ایم ایل ولی خان نے دیا ہے نا، وہ سٹیٹمنٹ اگر پاکستان تحریک انصاف دیتی نا تو ملک کے اندر فتوے لگ جانے تھے غداریوں کے. آج تحریک انصاف نے کوئی بھی ایسا متنازع سٹیٹمنٹ نہیں دیا یا کسی بھی جگہ پہ انہوں نے طالبان کی سپورٹ نہیں کی. اس کے باوجود پی ایم ایل این کے یا اسٹیبلشمنٹ کے جو ٹاؤٹس ہیں اور وہ جو اکاؤنٹس ہیں وہ لگاتار سارا ملبہ پاکستان تحریک انصاف پہ ڈال رہے ہیں. 24 گھنٹے بھی نہیں گزرے. دیکھو ملبہ ڈالنا تو پتا کس پہ ڈالنا ہے، میں آپ کو ایک بندے کی آواز سناتا ہوں. یہ دیکھیں یہ بندہ، اور پاکستان کی بدقسمتی ہے یہ پاکستان کا آرمی چیف رہا ہے. یہ آواز آپ سننے جا رہے ہیں ضیاء الحق کی. اس کی آواز سنیں کہ یہ ان افغانوں کے بارے میں کیا کہتا تھا. یہ دیکھیں. میں آپ کو یہ بات نہ کر رہا کہ اگر خدا نہ کرے کسی طرح سے افغانوں کو شکست ہو گئی ہے تو پھر آپ کا اگلا نمبر آپ کا ہے پاکستان کا. یہ جو بھائی ہماری جنگ لڑ رہے ہیں یہ اپنی نہیں پاکستان کی جنگ لڑ رہے ہیں. اس لیے اگر اور کچھ نہیں کرتے تو کم از کم دعا کے لیے تو ہاتھ اٹھائی کہ اللہ تعالیٰ ان افغان مجاہدوں کو کامیابی عطا فرمائے. ان کی آزادی کے ساتھ ہماری آزادی. آپ یقین جانیے کہ اگر آج ان کو تک پہنچتی ہے تو بس پاکستان کی اینٹ سے اینٹ بچ جائے گی. لوگ اس چیز کو سمجھتے نہیں. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ گھر خدا جو ہمارے کے اندر اٹھ رہا ہے یہ صرف افغانوں کے لیے. دیکھیں جی یہ ضیاء الحق تھا جس نے قوم کو لگا دیا اس چکر میں. ضیاء الحق کی اولاد آج بھی واہ کیا بات ہے، ارب پتی کروڑ پتی. اسی طرح جو جنرل اختر عبد الرحمان ان کی اولادیں ارب پتی کروڑ پتی. بے شمار جرنیل اس ٹائم پہ جب افغان وار پاکستان سہولت کاری کر رہا تھا اور یہ اس وقت جہادی تھے سارے طالبان، تو اس وقت پاکستان کے جرنیل دنیا کے امیر ترین جرنیل بن رہے تھے. آج بھی ہیں، ان کی اولادیں بیٹھ کے کھا رہی ہیں، موجیں نہیں لگی ان کی. تو یہ ضیاء الحق کا سٹیٹمنٹ ہے، یہ کسی اور کا نہیں ہے. پاکستان کا آرمی چیف تھا. یہ گند مارا ہی پاکستان کی آرمی نے ہے. یہ جو بھی کیا انہوں نے کیا ہے. ایک جرنیل آتا ہے وہ کہتا ہے جی یہ مجاہد ہیں بہترین ہے، اللہ انہیں سلامت رکھے، ان کا ساتھ دینا ہے، پیسے کما لیتا ہے. دوسرا آتا ہے کہ دشمن ہے مارو ان کو، وہ پھر پیسے کما لیتا ہے. تیسرا آتا ہے کہ اب یہ سارا جو ہے نا یہ اسٹیبلشمنٹ کی پالیسی ہوتی ہے. لوگ بلا وجہ جذباتی ہو جاتے ہیں، سیاسی لوگ جو ہیں وہ بیانیے کی لڑائی میں لگ جاتے ہیں. اب وہ عطا تارڑ بیچارہ بیانیہ بنا رہا ہے. اب انفارمیشن منسٹر کی ٹیم ہے، وہ پہلے سارے بچے بچے جو ہیں ان کی ویڈیوز آئی ہوئی ہیں، کسی کی گانے کی آئی ہوئی ہے، کسی اور
حرکت کی آئی ہوئی ہے، اور یہ بچے عطا تارڑ کے ساتھ دیکھے بھی گئے ہیں کچھ ویڈیوز کے اندر. اب یہ انہوں نے ایک میڈیا سیل بنایا ہوا ہے نا جس پہ یہ ٹرولنگ کرتے ہیں اور یہ بیانیاں بنانے کی لڑائی لڑتے ہیں. تو یہ جال سازی تو اب ساری پولیٹیکل پارٹیز کرتی ہیں. پاکستان تحریک انصاف کے بعد ایک آرگینک سیٹ اپ ہے بہت بڑا، یعنی ان کی سپورٹ بہت بڑی ہے سوشل میڈیا پہ. تو کیونکہ دیکھیں عام جو سوشل میڈیا کا صارف ہے وہ اس کے اندر ایک ناراضگی ہے. دو وجوہات ہیں. یہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو، ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو یہ بات سمجھنی پڑے گی کہ عام آدمی کا رسپانس ویسا کیوں نہیں ہوتا. دو وجوہات ہیں. نمبر ایک، یہ بھارت سے آپ نہیں لڑے، آپ افغانستان سے لڑیں تو یہاں پہ اس طرح کے جذبات نہیں ہو سکتے، نمبر ایک. اور نمبر دو یہ ہے کہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ سے عوام کی ایک ناراضگی ہے کہ آپ نے بڑی بدتمیزی کی ہے پاکستان میں، اور بڑی بےہودگی کی ہے پاکستان میں، مارا ہے پاکستانیوں کو اور زیادتی کی ہے، سیاست میں مداخلت کی ہے، اور اس کے بے شمار ثبوت موجود ہیں، پوری دنیا میں آوازیں اٹھ رہی ہیں. تو بیانیے کی لڑائی میں یہ بچوں سے کوئی ویڈیو بنوا دیا، اچھا جی، اور یہ وہ پتہ نہیں کیا کچھ وہ کہہ رہے ہیں، 6-7 بچے ہیں، وہ پورے پاکستان میں مذاق اڑوا دیا، اور سرکاری سطح پہ وہ ویڈیو بنا کے اس کو جاری بھی کر دیا. اور انتہائی تھرڈ کلاس قسم کا کانٹینٹ ہے. کچھ اس کے اندر دیں وہ دیکھ کے ہنسی آ رہی ہے. کسی نارمل سے ٹک ٹاکر کو پکڑ لیتے نا اور اسے کہتے کہ ہمیں کانٹینٹ بنا دو، تو وہ اس سے کئی گنا بہتر کانٹینٹ بنا دیتا. یہ ابھی آپ دیکھیں گے اون کھوسا کا آئے گا کوئی نہ کوئی کانٹینٹ. وہ جب بھی آئے گا تو آپ سر پکڑ کے بیٹھ جائیں گے. ایک نیا آئیڈیا ہوگا، اچھوتا آئیڈیا ہوگا، اکیلا آدمی بیٹھ کر کام کرے گا، اور وہ ایسا کانٹینٹ دے گا کہ آپ ہنسیں گے بھی، آپ انجوائے بھی کریں گے، اور اس میں آپ کو میسج بھی ملے گا. بے شمار اور لوگ ہیں، بے شمار اور لوگ ہیں، ان کا کانٹینٹ آئے گا، دیکھیے گا 30 سیکنڈ میں 50 سیکنڈ میں وہ کام کر دیں گے کہ آپ حیران ہو جائیں گے. لیکن یہ اس قابل ہی نہیں ہے. ایک تو پڑھے لکھے نہیں ہیں، دوسرا ان کو سمجھ ہی نہیں ہے، اور یہ ان کی فیلڈ ہی نہیں ہے. یہ جبران الیاس کی منت کر لیں تو ان کو کہہ دیں جناب تھوڑا سا کانٹینٹ بنا دیں، تو دیکھو وہ کیسا آپ کو بنوا دیتے ہیں. لیکن عطا تارڑ کے بس کی بات نہیں ہے، یہ پاکستان کی بد نصیبی ہے. دیکھیں نا وہ کانٹینٹ اس میں فارغ ہے، کانسیپٹ بالکل فارغ، اسکرپٹ بالکل فارغ، ایکٹنگ تھرڈ کلاس قسم کی، پھر پکچرائزیشن بھی اس کی فارغ ہے، پھر ایڈیٹنگ بالکل ہی فارغ ہے اس کے اندر. تو یہ ایک گاؤں میں بیٹھا ہوا ٹک ٹاکر جو ہے وہ اس سے بہتر کام کر لیتا ہے. اب دیکھیں نا اس کو اندر جو جملے ہیں وہ افغانیوں، بھئی آپ افغانستان کے سارے لوگوں کو مخاطب کر رہے ہیں. آپ کا جو نیشنل نیریٹو ہے وہ یہ ہے کہ افغانی اچھی قوم ہے، انہیں یہ حق ہے کہ وہ اپنے حکمران خود چنیں. اب پاکستان کے اندر پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے یہ حق نہیں دیا پاکستانیوں کو کہ وہ اپنے حکمران چنیں. اسی طرح افغانستان کے اندر طالبان نے وہاں کی عوام کو حق نہیں دیا کہ وہ اپنے حکمران چنیں. تو یہ افغانیوں کہہ کر نا ایک نسل پرستانہ قسم کا سٹیٹمنٹ اس میں دیا، تندور پہ روٹیاں لگانے والے. یہ کیا چیز ہے؟ یہ کانٹینٹ ہے کوئی ڈب مرنا چاہیے، عجیب و غریب قسم کا کانٹینٹ بنا دیا. اس سے اچھا کانٹینٹ تو وہ چاہت فتح علی خان جو ہیں وہ بنا دیتے ہیں. بہترین کانٹینٹ، اس سے بہتر چاہت فتح علی خان کو دیکھ کر لوگ انجوائے کر لیتے ہیں. اب پی ٹی آئی پہ جو ہے نا یہ جنگ ڈالنا شروع کر دی ہے. 24 گھنٹے بھی نہیں گزرے ابھی لڑائی کو، اور کو ڈرون آ کر گرے ہیں. اس کی جو ڈیولپمنٹ ہے تھوڑی سی آپ کو بتا دیتا ہوں. ڈی جی ایس پی آر کے مطابق سینکڑوں دہشت گرد مارے ہیں انہوں نے افغانستان میں، جبکہ افغانستان حکومت کا موقف بالکل مختلف ہے. پاکستان کا موقف ہے کہ ہمارے 12 جوان شہید ہوئے ہیں، جبکہ افغانستان جو ہے وہ اس سے زیادہ کا دعویٰ کر رہا ہے. تو دونوں طرف کے دعوے اپنی جگہ پہ، ابھی کوئی رپورٹیں وغیرہ آ جائیں گی، لیکن لڑائی سے گریز کرنا چاہیے دونوں ممالک کو. افغانستان کو پاکستان کے ساتھ بیٹھ کے بات کرنی چاہیے، اور دہشت گردی کا مسئلہ ہمیشہ کے لیے حل کرنا چاہیے. کیونکہ جب تک یہ دہشت گردی کا مسئلہ رہے گا تب تک پاکستان کو بھی پرابلم رہے گی اور افغانستان کو بھی پرابلم رہے گی. اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے بیٹھ کر بات چیت ہو سکتی ہے. ڈرونز آ کر گرے جی ایبٹ آباد میں، سوابی میں، نوشہرہ میں، اور یہ ڈرونز گرائے گئے ہیں، کچھ آ کر گرے ہیں، اور ان سے کوئی بہت بڑا نقصان تو نہیں ہوا، لیکن گرلز سکول سوابی کا جو ہے وہ تباہ ہوا. اس کا ایک حصہ ڈرون گرنے کے نتیجے میں، اس کی فوٹیج بھی جاری کی گئی ہے. تو یہ افسوسناک چیزیں ہیں جو ہو رہی ہیں. نواز شریف ابھی تک چپ ہے. میں ابھی دیکھ رہا تھا نواز شریف کا کوئی سٹیٹمنٹ نہیں ہے. فضل الرحمان کا بھی آ گیا، اے این پی کا بھی آ گیا، پیپلز پارٹی بھی بول پڑی تھوڑا بہت، پی ٹی آئی کے بھی سٹیٹمنٹ آ گئے، لیکن نواز شریف ابھی تک بالکل چپ ہے، کوئی بات چیت نہیں کر رہا. نواز شریف کی پارٹی بڑی متحرک ہے. پاکستانی ایک ٹک ٹاکر ہیں بختی رحمان، یہ داڑھی شاڑھی رکھی ہوئی ہے بڑی انہوں نے. اب کوئی لوگ کہتے ہیں تھوڑا سا ذہنی طور پہ بھی یہ ہلے ہوئے ہیں، نارمل نہیں ہے، کچھ لوگ یہ کہتے ہیں. وہ بختی رحمان کو جو ہے نا وہ افغان طالبان کا کمانڈر کر کے اس کو مار دیا جنگ میں انہوں نے. یہ نون لیگ کی حالت ہے. یعنی نون لیگ نے اگر میڈیا سیل چلانا ہے نا، اور نون لیگ نے اگر نیریٹو سنبھالنا ہے، تو پھر نیریٹو کا اللہ ہی حافظ ہے. جو ان کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہے نا وہ بے نظیر کی گندی تصویروں سے آگے آج تک نہیں گئی. ان کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت جو ہے وہ عورتوں کے اوپر حملے کرنے سے آگے ابھی تک نہیں گئی. یہ ولنریبل کو مارتے ہیں. یہ کبھی بھی صحیح بیانیہ نہیں بنا پاتے. بیانیے کی لڑائی میں یہ جیت ہی نہیں پائیں گے، کیونکہ یہ پچھلی صدی میں رہ گئے اور پاکستان اگلی صدی میں چلا گیا.
وہ بختی رحمان بیچارہ وہ باریش قسم کا ایک ٹک ٹاکر ہے, اس کو اٹھا کے طالبان کمانڈر کہہ کے جناب انہوں نے مار دیا, اور انہوں نے سوشل میڈیا کے اوپر کو وائرل کر دیا. وہ بیچارے لوگ پریشان ہیں کہ یار یہ تو ٹک ٹاکر تھا. تو اس قسم کا بیانیہ جب یہ بناتے ہیں نا تو پاکستان کا مذاق اڑتا ہے, اس سے گریز کرنا چاہیے. اچھا ناظرین, ایک چیز بار بار کہی جاتی ہے کہ جناب پی ٹی آئی یہ کیوں کرتی ہے, وہ کیوں کرتی ہے, عوام یہ کیوں کرتی ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ جس وقت پاکستان یا بھارت یا پاکستان افغانستان کی لڑائی ہو رہی ہوتی ہے نا, اس وقت بھی پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اپنا ظلم بند نہیں کرتی پاکستانیوں کے اوپر. لیکن اگر پاکستانیوں کے اوپر اپنا ظلم بند کریں تو پاکستانی کو بات بھی کریں نا. اب ملک کی سب سے بڑی جماعت ہے اور اس کے فالوورز کے اوپر آپ ظلم جاری رکھیں, اس وقت بھی جب آپ کی جنگ ہو رہی ہے بھارت کے ساتھ یا افغانستان کے ساتھ, تو پھر آپ ان کے جو سپورٹرز ہیں جو عام پاکستانی ہیں ان سے آپ کیا توقع کرتے ہیں کہ وہ انے وہاں آگے کھڑے ہو جائیں گے؟ بھئی لوگ ظلم کو ظلم ہی کہیں گے. یعنی وہ یہ کہتے ہیں کہ جب تک ہماری کسی باہر والے سے لڑائی چل رہی ہے نا, آپ ہمارے ظلم کو ظلم نہ کہیں. اصل میں مطالبہ تو یہی ہے نا کہ جب تک ہم کسی باہر والے کے ساتھ لڑ رہے ہیں آپ ہمارے ظلم کو ظلم نہ کہیں. نہیں ٹھیک ہے, باہر والے کے ساتھ مل کے لڑ لیں گے لیکن آپ کا ظلم ظلم ہی رہے گا. دیکھیں انڈیا کو میں نے 2-3 دفعہ جواب دیا. انڈیا نے کہا جی عاصم منیر کو گرفتار کر کے لے کے جائیں گے. میں نے کہا ایسے ہی لے جاؤ گے گرفتار کر کے, ہم یہاں پاکستان میں سزا دیں گے. ہماری اندر بے شک لڑائی چل رہی ہے, ہم عاصم منیر صاحب کو یہاں پہ اکاؤنٹیبل کریں گے, قانون کے کٹہرے کے اندر لے کر آئیں گے. یہ چیزیں پاکستان کے اندر ہونی چاہیے, جس نے جو ظلم کیا اس کو جواب دینا چاہیے, سارے ڈکٹیٹرز کو کٹہرے کے اندر لے کر آنا چاہیے. لیکن بھارت کو یہ اجازت نہیں ہے کہ وہ یہاں سے آ کر آرمی چیف کو اٹھا کر لے کر چلا جائے. تو یہ سمجھنی پڑے گی بات کہ کسی جرنیل کی غلط پالیسیوں پہ تنقید کرنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ اپنے ملک کے خلاف ہو گئے. نہیں, آپ اپنے ملک سے پیار کرتے ہیں, اس لیے غلط کام کرنے والے جرنیل کو آپ غلط کہنے کی جرت کرتے ہیں. یہ بہت بڑا رسک ہے, یہ بہت بڑا رسک ہے. پاکستان میں یہ جان کا رسک ہے, مال کا رسک ہے. پاکستان میں آپ کی زندگی تباہ ہو سکتی ہے اس سے. اتنا بڑا رسک جو لوگ لیتے ہیں ان کو تو سیلوٹ کرنا چاہیے کہ وہ پاکستان جیسے ملک کے اندر یا پاکستان جیسے ملک کے شہری ہوتے ہوئے وہ پاکستانی جرنیل کے اوپر تنقید کر رہے ہیں کہ آپ کی پالیسی سے میرے ملک کو نقصان پہنچ رہا ہے. ان سے زیادہ محب وطن کون ہوگا؟ وہ سرٹیفکیٹ بانٹ دیتے ہیں لوگ کہ جناب یہ تو محب وطن ہی نہیں ہے کیونکہ یہ جرنیل پہ تنقید کر رہا ہے فوج انڈیا سے یا افغانستان سے. او بھائی انڈیا اور افغانستان سے جو فوج لڑائی لڑ رہی ہے قوم فوج کے ساتھ ہی ہوگی نا, پاکستانی پاکستان کے ساتھ ہی ہوگا. لیکن جو جرنیل پاکستانیوں کے ساتھ لڑ رہا ہے اس کے خلاف بولنا بھی پاکستانیوں کی اتنی ہی ذمہ داری ہے. جتنا بیرونی حملہ آور کو روکنا ضروری ہے اتنا ہی اندرونی حملہ آور کو روکنا بھی ضروری ہے کہ بھئی یہ ظلم اور یہ بربریت بند کرو, پاکستان آگے نہیں چل رہا. یہ ہے ناظرین ٹوٹل صورتحال. جنگ کے حوالے سے ابھی جنگ بندی کے لیے کوششیں شروع ہوئی ہیں. اس میں ترکی, چائنا اور سعودی عرب انہوں نے لیڈ لی ہے, انہوں نے رابطے کیے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کہ جو جنگ بندی ہے وہ ہو جائے. اور جنگ تو نہیں ہے, جھڑپیں ہیں, ابھی تک تو اس کو جھڑپیں ہی کہیں گے. اور رات کو جھڑپیں تھیں, دن کو جو ہے وہ سکون تھا, اس کے بعد کوئی اتنی زیادہ لڑائی نہیں ہوئی. تو چین کی مداخلت ہوئی ہے, سعودی عرب کی اور ترکی کی. امید ہے کہ دوبارہ یہ لڑائی نہیں کریں گے, ٹیبل پہ بیٹھیں اور مسئلے کو حل کریں. اب آ جائیں ناظرین عمران خان صاحب والے معاملے پہ. بیرسٹر گوہر کی چیف جسٹس آف پاکستان سے ملاقات ہوئی ہے اور یحییٰ آفریدی صاحب سے ملاقات کے بعد عمران خان صاحب کی اسپتال منتقلی کی جو بات چیت ہے, جو درخواست انہوں نے دی ہے, اس کے اوپر گفتگو کی گئی. اور یہ بھی بتایا گیا کہ جناب عوام میں بڑا اضطراب ہے, پارٹی میں اضطراب ہے, اہل خانہ بڑے پریشان ہے. اور یہ بیرسٹر گوہر نے بتایا. تو عدالتی حکم واضح ہے کہ کوئی بھی مسئلہ ہو تو ہائی کورٹ سے رجوع کیا جائے. چیف جسٹس نے ہائی کورٹ بھیج دیا, ہائی کورٹ چلے جاؤ. ہائی کورٹ میں ڈوگر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, وہ چیف جسٹس سے بھی 10 آگے ہیں. تو وہاں سے انصاف پاکستان تحریک انصاف کو کیسے ملے گا؟ وہ 140 نمبر کی پاکستان کی عدلیہ بالکل ٹھیک ہے. حالات یہ ہیں پاکستان کی عدلیہ کے, انصاف دے نہیں پا رہے. چیف جسٹس کہہ رہے ہیں جی ہائی کورٹ چلے جاؤ, میں انصاف نہیں دے سکتا. اب ہائی کورٹ میں اپیلیں زیر التوا ہیں, مداخلت نہیں کر سکتے یہ چیف جسٹس کہتے ہیں. تو ٹیکنیکل بنیادوں کے اوپر پاکستان تحریک انصاف کو پھنسا دیتے ہیں. پھر پاکستان تحریک انصاف کی جو درخواست ہے وہ بھی واپس کر دی گئی. اس کے اوپر تحریک انصاف کے لوگ کہہ رہے تھے کہ تالا ہی لگا دیں سپریم کورٹ کو اگر آپ نے ہمیں انصاف نہیں دینا تو. یہ ناظرین صورتحال بنی ہوئی ہے یہاں پہ. اب ناظرین برطانیہ نے پاکستان کے اندر جس طرح الیکشن کروایا گیا اس پہ برطانیہ نے ایک بڑی تفصیلی رپورٹ جاری کی ہے. اور یہ برطانوی حکومت نے یہ کام کیا ہے کہ پاکستان میں الیکشن چوری کیا گیا, سیاسی آزادیاں سلب کر لی گئیں اور سیاسی حالات اور انسانی حقوق پامال کر دیے گئے. اور ایک زبردست قسم کی انہوں نے رپورٹ جاری کی ہے برطانوی حکومت نے. اس میں انہوں نے بتایا کہ کس طرح سے الیکشن کمیشن نے پاکستان تحریک انصاف کو دبایا, کون کون سے اقدامات کیے اور کس طریقے سے پورا کا پورا الیکشن چوری کر دیا گیا. ہر پاکستانی کو نا اس رپورٹ کو پڑھنا چاہیے اور اس کو سمجھنا چاہیے. اور برطانیہ نے یہ رپورٹ جاری کی ہے 2 سال کے بعد الیکشن کے. اب یہاں پہ برطانوی سفیر سے روزانہ کی بنیاد پہ ملاقاتیں کرتے ہیں. ان کو کیا لگتا ہے کہ وہ ان کے وفادار ہیں؟ نہیں,
وہ چیزیں لکھ کر پیچھے بھیجتے ضرور ہیں, ان کے سسٹم کے اندر یہ ڈنڈی نہیں مارتے. تو برطانیہ سے یہ آوازیں اٹھنا شروع ہو گئی ہیں کہ 8 فروری 2024 کے انتخابات کے بعد پاکستان تحریک انصاف جیتی تھی, لیکن پورا الیکشن چھین کر دوسرے لوگوں کو دے دیا گیا. سیاستدانوں کو ساروں کو آزاد امیدوار کے طور پہ الیکشن لڑنا پڑا جو پی ٹی آئی سے ان کا تعلق تھا. انہیں مجبور کیا گیا اور اظہار رائے کے اوپر پابندی لگا دی گئی. اجتماع کی آزادی انہیں نہیں دی گئی, انہیں لیول پلینگ فیلڈ نہیں دی گئی, انہیں بہت زیادہ ہراساں کیا گیا, ان کے لوگوں کو اغوا کیا گیا, انتخابی نشان ان سے چھین لیا گیا, موبائل فون سروس معطل کر دی گئی اور الیکشن کے انتخابات روک لیے گئے اور بعد میں رد و بدل کر دی گئی اور اس قسم کی دھاندلی ہوئی الیکشن میں. یہ جناب برطانیہ نے ایک رپورٹ جاری کی ہے پاکستان میں ہونے والی الیکشن کی دھاندلی کے حوالے سے. ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے ایک لیٹر لکھا ہے جناب, اور یہ لیٹر انہوں نے لکھا ہے پنجاب گورنمنٹ کو. طیارہ ان کے گلے پڑنا شروع ہو گیا ہے. ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کا وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کو طیارے کی خریداری کے حوالے سے ایک خط آیا. مبینہ طور پر گلف سٹریم G500 کی خریداری میں پیپرا رولز کی خلاف ورزی کی گئی ہے. اوپن بولی نہ کروانے سے, شفافیت, طریقہ کار کی پابندی اور رقم کے درست استعمال سے متعلق سنگین خدشات پیدا ہوتے ہیں. ایک تو طیارہ خریدا, وہ بھی 2 نمبر طریقے سے. ایک تو طیارہ خرید لیا اتنا مہنگا, دنیا کا سب سے مہنگا طیارہ جو کسی غریب ملک کا حکمران سوچ بھی نہیں سکتا. اتنا مہنگا طیارہ شہزادی صاحبہ نے خرید لیا اور اس کے لیے رولز کو بھی وائلیٹ کر دیا, یعنی وہ پابندی بھی نہیں کی. یہ سوال پوچھ رہا ہے ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل. وہ کہہ رہے ہیں جی یہ سنگین خدشات پیدا ہوتے ہیں رقم کے غلط استعمال کے. وزیر اعلیٰ تعین کریں کہ محکمہ خزانہ, منصوبہ بندی اور ترقی یا متعلقہ اداروں نے عوامی ٹینڈر کے بغیر خریداری کی اجازت کیوں دی, یعنی خفیہ خریداری کیوں کی. آپ نے بتایا کیوں نہیں کہ آپ ایک طیارہ لینے لگے, بھی بتا دیتے تو بستی ہوتی بہت زیادہ. ناظرین, ایک امپورٹنٹ خبر یہ ہے کہ ایمان مزاری اور ہادی علی چٹھا صاحب کا کیس جو ہے وہ جج آصف خان صاحب کی عدالت میں لگا ہوا تھا. وہ تاریخ ہی نہیں دے پا رہے. وہ کبھی ایک صحافی کی طرف دیکھتے ہیں, کبھی دوسرے کی طرف دیکھتے ہیں, کبھی وہ سوچتے ہیں کہ اس میں کروں کیا اس کا. وہ بھئی اتنی تنخواہ آپ کو مل رہی ہے, آپ کو ہائی کورٹ کا جج لگایا ہوا ہے. تھوڑا عرصہ پہلے جب آپ کے بیٹے کو انصاف چاہیے تھا تو 4 دن کے اندر آپ کا بیٹا 2 قتلوں کے اندر بری ہو کے گھر چلا گیا. یعنی ان کا بیٹا بغیر لائسنس کے چھوٹی عمر کے اندر گاڑی بھگا رہا تھا. گاڑی بھی غیر قانونی تھی, نان کسٹم, اور اس گاڑی کے نیچے 2 خواتین کو کچل کر ہلاک کر دیا. 4 دن کے اندر گھر چلا گیا. کیسا انصاف ملا جج آصف کے بیٹے کو. اور دوسری طرف اسی جج کی عدالت میں کیس آتا ہے کہ ٹویٹ کیا ہوا ہے ایک میاں بیوی نے, بیوی پریگننٹ ہے اور انہیں گرفتار کیا ہوا ہے 1 مہینے سے زیادہ ہو گیا اور وہ پڑے ہوئے ہیں جناب جیل کے اندر. اور اس پہ جج صاحب جو ہے بغلیں جھانک رہے ہیں کہ کرنا کیا ہے اس کا کیس کا. یہ حالات ہے ناظرین پاکستان کی عدالت کی. تو میرے خیال میں جج صاحب آپ ویسا انصاف دے دیں یا اس سے آدھا ہی دے دیں جتنا انصاف آپ نے اپنے بیٹے کو دلوایا. جیسا انصاف پاکستان میں آپ کے بیٹے کو ملا ہے نا, ہم چاہتے ہیں ویسا ہی انصاف پاکستانیوں کو مل جائے. اور بھی ویسا نہ مل جائے تو تھوڑا سا مل جائے, اس کا 10% بھی اگر آپ دیں نا ایمان مزاری کو, تو ایمان مزاری کو اپنے گھر پہ ہونا چاہیے اس وقت. اور وہ تاریخ لینے کے لیے بیچارے وکیل جو ہیں وہ درد بدر پھر رہے ہیں کہ جناب ہمیں تاریخ تو دے دیں, ہماری تاریخ تو لگا دیں. یہ حالات ہو گئے ہیں. اور یہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ہے نا, وہ کہتے ہیں ان کو اندر کرو تو اندر کر دیتے ہیں. بھی اب باہر نہیں آنا چاہیے تو جج کہتے ہیں ٹھیک ہے جی نہیں آئیں گے باہر. یہ حالات ہو گئے ہیں عمران خان کے ساتھ بھی, مارنگ بلوچ کے ساتھ بھی, یاسمین راشد کے ساتھ بھی, جو اڈیالہ جیل میں سارے قید ہیں, یا جتنے لوگ کوٹ لکھپت جیل میں بھی قید ہے پاکستان تحریک انصاف کی قیادت, سب کے ساتھ یہی ہو رہا ہے. ناظرین آخر میں آپ کو ایک خبر دے دوں کہ چین نے بھی اپنے شہریوں کو کہہ دیا کہ فوراً ایران سے نکل جائیں اور ایران کی طرف سفر نہ کریں. جبکہ امریکی سفارت خانے نے اسرائیل کے اندر بھی اپنے سفارتی عملے کو کہہ دیا کہ آپ اسرائیل کو فوراً چھوڑ سکتے ہیں اور یہاں سے اسرائیل کو چھوڑ کے آپ نکل جائیں. یہ یونائٹڈ اسٹیٹس ایمبیسی آف جیروزلم نے یہ ایک سٹیٹمنٹ جاری کیا ہے. تو اس کا مطلب آپ سمجھ جائیں کہ ایران کے اوپر لڑائی بہت قریب ہے, کیونکہ ابھی تک شاید یہ کسی نتیجے پہ جنیوا میں نہیں پہنچے. اب تک لیتے ہیں, اپنا خیال رکھیے گا, اپنے چینل کا بھی. اللہ حافظ.